ہم اکثر سنتے ہیں کہ کوئی بھی مکمل طور پر خود ساز یعنی سیلف میڈ نہیں ہوتا، اور یہ سچ ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہوتا ہے ان لوگوں میں جو مکمل زیرو سے شروع کرتے ہیں اور ان میں جن کے لیے کچھ دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان 15 عملی اور آزمودہ مراحل پر مشتمل ہے جن پر چل کر آپ واقعی میں ایک سیلف میڈ شخص بن سکتے ہیں، نہ صرف مالی طور پر بلکہ ذہنی، جذباتی اور تخلیقی طور پر بھی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو لاکھوں لوگوں نے آزمائے، جنہیں ہم نے خود تجربہ کیا اور جو آپ کو غلامی سے خود مختاری، بے رخی سے اثر پذیری اور محض خواہشات سے عمل کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی سمت بدلنا چاہتے ہیں، خود پر فخر کرنا چاہتے ہیں، یا وہ انسان بننا چاہتے ہیں جس پر دوسروں کو بھی یقین ہو، تو آپ درست جگہ پر ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کریں، قدم با قدم اس منزل کی طرف جسے آپ نے خود تراشنا ہے۔ نمبر 1، کامیاب لوگوں کو تلاش کریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کریں جو وہ زندگی جی رہے ہیں جو آپ جینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے لیے ایک نارتھ سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ایسی روشنی جو آپ کی سمت متعین کرتی ہے۔ جب ہم خود سے سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ تک اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا کچھ نہیں جانتے۔ ایسے میں بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس نے وہ سب حاصل کیا ہو جس کی ہمیں تمنا ہے۔ ایسا شخص آپ کو نہ صرف ایک خواب کی شکل دے گا بلکہ اس خواب تک پہنچنے کا راستہ بھی واضح کرے گا۔ آپ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ کریں، ان کا طرز زندگی، روزمرہ کے معمولات، سوچنے کا انداز، فیصلہ لینے کا طریقہ، اور اس میں اپنے لیے سبق تلاش کریں۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا ہر قدم بے سمتی میں گم رہے گا۔ اس لیے پہلا کام ہے اپنی منزل کو متعین کرنا، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے کامیاب لوگوں کو تلاش کریں جن کی کامیابی آپ کے خوابوں سے ہم آہنگ ہو۔ ان کو دیکھ کر نہ صرف آپ کو سمت ملے گی بلکہ آپ میں وہ یقین بھی پیدا ہوگا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، کامیاب لوگوں کا مطالعہ کریں۔ کامیابی کے سفر پر چلنے کے بعد دوسرا بڑا اور اہم قدم یہ ہے کہ ان کامیاب افراد کا گہرا مطالعہ کیا جائے جن کی زندگی کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ محض ان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، بلکہ ان کی کہانی کے پیچھے چھپے اصل اصول، عادتیں، سوچ، جد و جہد اور فیصلے دیکھیں جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ افراد کوئی جادو کی چھڑی لے کر کامیاب نہیں ہوئے، وہ بھی عام انسان تھے جنہوں نے ایک خاص راستہ اپنایا، کچھ باتوں پر عمل کیا، کچھ غلطیوں سے سیکھا، اور آخر کار اپنی منزل کو پا لیا۔ آپ کا کام ہے کہ ان کے ان اصولوں کو تلاش کریں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، کتابیں پڑھیں، ان کے بارے میں مضامین پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے وقت، دولت، توجہ اور محنت کو کیسے استعمال کیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو امیروں کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے وقت گزارتے ہیں اور کس قسم کے فیصلے لیتے ہیں۔ کامیاب افراد کے طرز عمل میں وہ راز چھپے ہوتے ہیں جو عام لوگ کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ مطالعہ آپ کو ان اصولوں سے روشناس کرائے گا جنہیں لاگو کرنے سے آپ بھی اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقت شاید دوسروں کو بورنگ لگے، لیکن آپ کے لیے یہ سب سے دلچسپ اور زندگی بدلنے والا تجربہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو عملی کامیابی کی بنیاد بنے گا۔ نمبر 3، ان کی زندگی اور روزمرہ کو تفصیل سے سمجھیں۔ اب جب آپ نے کامیاب لوگوں کو چن لیا اور ان کا مطالعہ شروع کر دیا تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو گہرائی سے تجزیہ کریں۔ ان کا روزمرہ کیسا ہوتا ہے، وہ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں،
किस चीज को अहमियत देते हैं, उनके काम करने के तरीके क्या हैं, वो अपनी सेहत, नींद, ताल्लुकात और खुद से मुतल्लक फैसले किस अंदाज से करते हैं। याद रखें, कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, ये तर्ज़े जिंदगी का नतीजा होती है। कामयाब लोग किसी जादुई लम्हे का इंतजार नहीं करते, वो हर दिन को उस तरह जीते हैं जैसे वो उनके ख्वाबों को करीब लाने का मौका हो। आपको उनके असूल, आदतें, तरजीहात और रद्द अमल की नौइयत को समझना होगा। मिसाल के तौर पर, क्या वो हर दिन मखसूस वक्त पर जागते हैं? क्या वो नींद, ग़िज़ा, वर्जिश को अहमियत देते हैं? क्या वो हर हफ्ते अहदाफ का जायजा लेते हैं? क्या वो सोशल मीडिया से फासला रखते हैं ताकि तवज्जो बरकरार रहे? वो नाकामी को कैसे झेलते हैं? ये सब चीजें आपको वो बुनियादी रिकॉर्डिंग फराहम करती हैं जिसे आप अपने अंदर प्ले कर सकते हैं। ये तजिया सिर्फ नकाली के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होता है। कामयाब लोगों की जिंदगी दरअसल एक मुकम्मल सिस्टम होती है जिसमें नज़्म व ज़ब्त, विजन, तरजीहात और रद्द अमल का वाज़ेह तवाज़ुन होता है। जब आप इस सिस्टम को तफसील से समझ लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर डिजाइन करने की तरफ पहला अमली कदम उठा चुके होंगे। नंबर 4, कामयाब लोगों की निकाली करें जितना मुमकिन हो सके। सीखने का सबसे ताकतवर तरीका अमल के जरिए होता है। अब जबकि आपने कामयाब लोगों का मुताला किया, उनकी जिंदगी को समझा, अब वक्त है उनकी आदतों और रवैयों को अपनी जिंदगी में शामिल करने का। याद रखें, निकाली का मतलब अंधाधुंध कॉपी करना नहीं, बल्कि अक्लमंदी से उन असूलों और आदतों को अपनी सतह पर लागू करना है जो आपकी जिंदगी और हालात में बेहतरी ला सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठने से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता वक्त कम करें। अगर वो रोज किताब पढ़ते हैं तो आप भी 10 सफ़ात रोज पढ़ने का हदफ बनाएं। अगर वो हर हफ्ते अपने अहदाफ को रिव्यू करते हैं तो आप भी इतवार की रात को 15 मिनट निकाल कर ये आदत अपनाएं। अगर वो रोज 2 घंटे अपनी महारत बेहतर बनाने पर लगाते हैं तो आप रोज कम से कम 30 मिनट लगाएं। यही वो वक्त है जब अक्सर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि निकाली करना आसान नहीं, इसे आदत में बदलना पड़ता है, मुस्तकिल मिजाजी से। कामयाब लोग रोज वो काम करते हैं जिनसे दूसरे लोग बचने की कोशिश करते हैं। कामयाबी एक ज़हनी जंग है। जिस्म तो कभी कभार साथ छोड़ता है, लेकिन असल हार दिमाग में होती है। अगर आप अपना जहन कायल कर लें तो जिस्म भी साथ देगा और किस्मत भी। नंबर 5, अपनी तरक्की के लिए एक संगे मील का निजाम बनाएं। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, बड़े अहदाफ बनाते हैं, मगर नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि वो इन ख्वाबों को काबिल अमल संगे मीलों में तकसीम नहीं करते। सोचिए, उफक हॉरिजन तक पहुंचने की कोशिश करें मगर कभी पहुंच ना पाए, क्योंकि उफक कोई मंजिल नहीं बल्कि एक समत होती है। इसलिए कामयाब लोग अपनी राह में संगे मील, माइलस्टोन रखते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो कहां से चले थे और अब कितनी दूर आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका ख्वाब है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो पहला संगे मील होना चाहिए 1 लाख रुपए माहाना आमदनी हासिल करना। अगर आप एक मारूफ यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो पहला संगे मील बनाएं, पहले 10 वीडियोस, फिर 1000 सब्सक्राइबर, फिर 10,000 व्यूज। ये छोटे छोटे संगे मील दरअसल ज़हनी कामयाबी के जीने होते हैं। जब आप एक संगे मील अबूर करते हैं, आपका दिमाग तस्लीम करता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही हौसला आपको अगले संगे मील की तरफ ले जाता है। बहुत से लोग महज ख्वाबों के पीछे भागते हैं, मगर कामयाब वो होते हैं जो इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मंजिल दर मंजिल एक रास्ता तय करते हैं। याद रखें, कामयाबी कोई फासला नहीं, ये सफर की समत है। नंबर 6, बोरिंग कामों को कबूल करें। कामयाबी का एक तल्ख मगर सच्चा असूल ये है, वो काम जो सबसे ज्यादा नताइज देते हैं वही सबसे ज्यादा बोरिंग लगते हैं। आप रोजाना वर्जिश करना चाहते हैं, आप एक कामयाब कारोबार बनाना चाहते हैं, आप जिंदगी बदलने वाली महारत सीखना चाहते हैं, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा बहुत बोरिंग होगा। दुनिया में कोई भी शॉर्टकट या जादुई फार्मूला नहीं है जो आपको एक दिन में अमीर या कामयाब बना दे। हकीकी तरक्की आती है मुसलसल मामूलात, कंसिस्टेंट रूटीन से,
وہی روزمرہ کے کام جو بظاہر بے معنی لگتے ہیں مگر وقت کے ساتھ عظیم تبدیلیاں لاتے ہیں۔ مثلا ہر روز 1 گھنٹہ کتاب پڑھنا 1 سال میں آپ کو 30 سے زائد کتابیں ختم کرنے والا بنا دیتا ہے۔ ہر دن 1 پیراگراف لکھنا 1 سال میں آپ ایک کتاب مکمل کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتہ 1 ویڈیو اپلوڈ کرنا آپ کو ایک قابل فخر یوٹیوبر بنا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ فوری تسکین، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کچھ کریں اور کل اس کا نتیجہ ملے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی کامیابیوں کی بنیاد چھوٹے، سادہ اور بورنگ کاموں سے رکھی جاتی ہے۔ لہٰذا جب دل کرے سستی کرنے کا تو اپنے آپ سے کہیے، میں بور ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ نمبر 7، خود کو ایک بلڈر کے طور پر دیکھنا شروع کریں۔ خود سے بنے سیلف میڈ افراد کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف خواب نہیں دیکھتے، وہ کچھ بناتے ہیں۔ وہ زندگی کو ایک تعمیراتی پروجیکٹ کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں اور مسلسل بلڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک بزنس، ایک سکل، ایک پروفائل، ایک ٹیم، ایک سسٹم یا ایک مضبوط شخصیت۔ جو خود سے کامیاب بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کوئی تحفہ نہیں، ایک تعمیر ہے، اور وہ اس تعمیر کی ہر اینٹ، ہر ستون اور ہر چھت کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کامیاب یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ویڈیوز خود پلان کرنا ہوں گی، خود ایڈٹ کرنا سیکھنا ہوگا اور خود ہی اپنا برانڈ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو شروع میں آپ کو اکاؤنٹنگ، مارکیٹنگ، سیلز، کسٹمر سروس سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، بنانا ٹو بلڈ آپ کی اصل طاقت ہے۔ بیچنا سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو بیچی جا سکے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی صحت، آپ کی ساکھ، آپ کا علم ایک تعمیراتی منصوبہ ہے۔ آج آپ جتنی محنت سے بنائیں گے، کل اتنی ہی مضبوط عمارت آپ کے سامنے ہوگی۔ نمبر 8، خود کو دھکیلنا سیکھیں۔ جو لوگ خود سے کامیاب بنتے ہیں ان کے اندر ایک خفیہ دوسرا گیئر ہوتا ہے، ایک اضافی طاقت جو وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ان کا دل کام کرنے کا نہیں چاہتا۔ یہی دوسرا گیئر ان کی کامیابی کی جڑ ہے۔ دن آتے ہیں جب تھکن غالب آتی ہے، جب حوصلہ ٹوٹتا ہے، جب لگتا ہے کہ اب بس ہو گیا، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جب خود سے بننے والے افراد پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا گیئر کوئی جادو نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ چاہے دل کرے یا نہ کرے، میں کام کروں گا کیونکہ میں اپنے مقصد سے سچا ہوں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اکثر لوگ اپنی اصل صلاحیت کا صرف 30% استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، تب بھی آپ کے اندر 70% طاقت باقی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب فرق پڑتا ہے۔ عام لوگ رک جاتے ہیں جبکہ کامیاب لوگ خود کو دھکیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ہدف ہے روزانہ 1 صفحہ لکھنا، تو ان دنوں جب آپ کو کچھ بھی لکھنے کا دل نہ کرے تب بھی لکھیں۔ اگر آپ فوٹوگرافی سیکھ رہے ہیں اور آپ کا پلان ہے روزانہ 30 تصاویر لینا، تو بارش، سردی یا تھکن کے باوجود وہ 30 تصاویر لیں۔ خود کو دھکیلنا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ ترقی وہیں ہوتی ہے جہاں مزاج ساتھ نہیں دیتا مگر آپ ہار نہیں مانتے۔ نمبر 9، خوشی کو مؤخر کرنا سیکھیں۔ کامیاب لوگ ایک خاص خوبی رکھتے ہیں، وہ فوری انعام کی بجائے دیر پا کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چاکلیٹ کے بدلے ایک کیک بعد میں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں بڑی کامیابی چھوٹی خوشیوں کی قربانی سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کاروبار میں سرمایہ لگانا ہے تو شاید آپ کو ابھی پارٹی یا مہنگی چیز خریدنے کا ارادہ چھوڑنا پڑے، لیکن یہی قربانی کل کو آپ کو مالی آزادی دے سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات کی مشہور مارش میلو ایکسپیریمنٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ جن بچوں نے فوری انعام لینے سے انکار کیا وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب نکلے۔ اسی اصول کو کامیاب لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوتا ہے۔ آج قربانی، کل انعام۔ یہ کوئی سادہ عمل نہیں۔ ہر دن زندگی آپ کو ابھی کچھ مزے کر لو کی دعوت دیتی ہے۔
لیکن کامیاب لوگ اس دعوت کو رد کرتے ہیں اور اپنے کل کو بہتر بناتے ہیں۔ خود سے بننے والے لوگ ہر وقت مستقبل کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج تھوڑی محنت، کل بڑی خوشی، آج کی چھوٹی قربانی، کل کا بڑا انعام۔ یاد رکھیے، جو شخص خوشی کو مؤخر کرنا یعنی ٹالنا سیکھ لے، وہی شخص وہ زندگی پاتا ہے جس کی سب صرف خواہش کرتے ہیں۔ نمبر 10، 2 یا 3 مہارتوں میں مہارت حاصل کریں۔ آج کے دور میں صرف ایک چیز میں ماہر ہونا کافی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک اچھا موچی یا نان بائی پورے علاقے میں کامیاب ہو جاتا تھا، مگر آج دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے اور مقابلہ صرف پڑوسیوں سے نہیں، پوری دنیا سے ہے۔ کامیاب خود سے بننے والے افراد نے یہ سیکھا ہے کہ 2 یا 3 مہارتوں کا امتزاج انہیں دوسروں سے الگ بناتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بنا سکتے ہیں، مثلا بزنس، پروڈکٹ یا سروس، لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، مثلا کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، پریزنٹیشن، اور ساتھ ساتھ تخلیقی سوچ بھی رکھتے ہیں، مثلا ڈیجیٹل آئیڈیاز، حل تلاش کرنا، ویژن بنانا۔ اس امتزاج کو ہم کہتے ہیں اسکل ٹریفیکٹر، 3 طاقتیں جو مل کر ایک خود ساختہ کامیابی بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ جانتے ہیں، مارکیٹنگ سمجھتے ہیں اور نئے آئیڈیاز پر کام کر سکتے ہیں تو آپ ایک مکمل کاروبار اکیلے چلا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیلف میڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ خود کریں، بلکہ یہ کہ آپ کی مہارتیں اتنی قیمتی ہوں کہ آپ خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، کیا آپ ایک ہی فن پر انحصار کریں گے یا اپنی صلاحیتوں کی تکون ٹرائنگل بنائیں گے جو آپ کو ہر میدان میں کامیاب بنائے۔ نمبر 11، سمجھداری سے دوبارہ سرمایہ کاری کریں۔ کامیابی صرف پیسے کمانے کا نام نہیں، بلکہ اس دولت کو سمجھداری سے استعمال کرنے کا ہنر بھی اسی کا حصہ ہے۔ خود ساختہ یعنی سیلف میڈ کامیاب لوگ صرف کماتے نہیں، وہ اپنے وسائل کو ایسی جگہ لگاتے ہیں جو انہیں مستقبل میں مزید مواقع فراہم کرے۔ یہ اصول یوں سمجھیں، فرض کریں آپ کسی برفیلے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے۔ ایک عقل مند انسان 2 درخت کاٹتا ہے، ایک آگ ابھی جلانے کے لیے، دوسرا محفوظ رکھنے کے لیے، آنے والی سرد راتوں کے لیے۔ یہی سوچ کاروبار، کیریئر اور زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آپ کا وقت، پیسہ، توانائی، ان میں سے کچھ حصہ مستقبل کے لیے محفوظ ہونا چاہیے۔ کیا کریں؟ جو پیسہ آج کمایا ہے اس کا کچھ حصہ واپس اپنے آپ پر لگائیں۔ کوئی کورس کریں، مہارت سیکھیں، بہتر سامان حاصل کریں یا ٹیم بنانے پر لگائیں۔ اپنی آمدنی کا حصہ محفوظ سرمایہ کاری میں رکھیں، جیسے پراپرٹی، سٹاک یا بزنس کی دوسری شاخیں۔ زندگی میں ایک سیفٹی نیٹ بنائیں تاکہ اگر کبھی کاروبار یا کام میں نقصان ہو تو آپ سنبھل سکیں۔ یاد رکھیں، سیلف میڈ بننے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آج کو اتنا بہتر بنائیں کہ کل آپ کا سہارا بن سکے۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں یا سب کچھ محفوظ کرتے ہیں، لیکن کامیابی کا راز ہے توازن اور حکمت۔ نمبر 12، وہ کام دوسروں سے کروائیں جو آپ کو مشکل یا بور لگتے ہیں۔ جب آپ کسی شعبے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ لازمی نہیں کہ ہر چھوٹا بڑا کام بھی آپ ہی کریں۔ خود ساز کامیاب افراد جانتے ہیں کہ وہ وقت قیمتی ہے اور انہیں وہی کرنا چاہیے جس میں وہ سب سے بہترین ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے یا جسے کرتے ہوئے آپ کا دل نہ لگے، وہ آپ کی رفتار سست کر دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک بہترین فوٹوگرافر ہیں تو ایڈٹ کرنے میں وقت ضائع مت کریں۔ اگر آپ لکھنا پسند کرتے ہیں تو ویب سائٹ ڈیزائننگ دوسروں کو دے دیں۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ قوت کی علامت ہے۔ آپ کو اپنے وقت اور توانائی کی قدر ہے۔ کیا کریں؟ اپنی مہارت کو پہچانیے۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ کے لیے آسان اور خوشی کا باعث ہے؟ جو کام آپ کو روک رہا ہے اس کے لیے کسی فری لانس یا ٹیم ممبر کی خدمات لیں۔ ایک چھوٹی ٹیم بنائیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے۔ کامیابی صرف محنت کا نہیں، سمجھداری سے محنت کرنے کا نام ہے۔ اپنے اندر کی طاقت پر فوکس کریں اور باقی کاموں کو ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو ان میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ کا سفر تیز، مؤثر اور مزیدار ہو جائے گا۔
नंबर 13, बड़े ख्वाब देखते रहें और अगले मरहले की तरफ बढ़ते जाएं। खुद साज कामयाब अफराद की सबसे खास बात यह होती है कि वो कभी एक सतह पर रुक कर मुतमईन नहीं हो जाते। जैसे ही वो एक हदफ हासिल करते हैं, फौरन एक नए बड़े हदफ का तयन कर लेते हैं। ये सिर्फ लालच नहीं होती, बल्कि ये एक मुसलसल बेहतरी ग्रोथ की जहनियत होती है। जैसे एक को पैमा एक पहाड़ सर करने के बाद अगली चोटी तलाश करता है, वैसे ही एक खुद साख्ता इंसान हर कामयाबी के बाद एक और चैलेंज की तलाश में रहता है। वो अपने अंदर की सलाहियतों को आजमाना चाहता है कि आखिर वो किस हद तक जा सकता है। असल तब्दीली ये है कि वो खुद से मुकाबला करते हैं, दूसरों से नहीं। वो हर नई कामयाबी को एक नया नुक्ता आगाज समझते हैं, अंजाम नहीं। वो जानते हैं कि सीखने, बनाने और बढ़ने और असर डालने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जब भी कोई बड़ा हदफ हासिल करें, रुक कर खुद को शाबाश दें, फिर नया हदफ मुकर्रर करें। हर सतह पर अपने विजन को वसी करें, सोचें कि अब क्या मुमकिन है जो पहले नहीं था। कामयाबी को मंजिल नहीं, रास्ता समझें। बुलंदियों की कोई हद नहीं जब तक आप उड़ने का हौसला रखते हैं। अगर आप हर कामयाबी के बाद रुक जाएंगे तो वो कामयाबी ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप ना सिर्फ खुद को हैरान करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी मशले राह बनेंगे। नंबर 14, हार नहीं मानते बल्कि खुद को डालते हैं। ये वो कदम है जो आम लोगों और खुद साख्ता कामयाब अफराद के दरमियान सबसे वाज़ेह फर्क पैदा करता है। खुद साज लोग हार नहीं मानते, वो रास्ते बदलते हैं लेकिन मंजिल नहीं। हार और सीखने का फर्क। बहुत से लोग एक बार नाकाम होकर मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो लोग वाकई कामयाब होते हैं वो जानते हैं कि हर नाकामी सीखने का मौका है, हर गलती आइंदा बेहतर फैसले लेने का जरिया है। हारना तब होता है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। सीखने वाले कभी नहीं हारते। दुनिया, हालात, टेक्नोलॉजी, लोग, सब कुछ बदल रहा है। ऐसे में कामयाब वही होते हैं जो इन तब्दीलियों के साथ खुद को एडजस्ट करना जानते हैं। बिजनेस मॉडल बदलना पड़े, बदल दें। स्किल सीखनी पड़े, सीख लें। नजरिया, तरीका, प्लान जो भी हो, अगर काम नहीं कर रहा तो अपडेट करें। कामयाबी कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आती। रास्ते में मोड़ आते हैं, दीवारें आती हैं, धुंध छा जाती है, लेकिन जो रुकने की बजाय ढलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दरिया वही कामयाब होता है जो पहाड़ों से टकरा कर भी अपना रास्ता निकाल लेता है। क्या आप भी उनमें से हैं जो हालात के मुताबिक खुद को बदलना जानते हैं? तो फिर आप भी एक खुद साख्ता फातेह बनने के रास्ते पर हैं। नंबर 15, मशल को आगे बढ़ाएं। खुद साज अफराद अपनी कामयाबी के लिए नहीं जीते, वो आने वालों के लिए रास्ते रोशन करते हैं। ये वो आखिरी कदम है जो आपको एक मिसाली रहनुमा बनाता है, सिर्फ कामयाब इंसान नहीं। जिस तरह आपने कभी किसी शख्सियत से मुतासर होकर सफर का आगाज किया था, अब वक्त है आप किसी और की वजह बने। किसी नौजवान को रास्ता दिखाएं, किसी परेशान शख्स को हौसला दें, किसी उलझन में गिरे फर्द के लिए मेंटर बने। जिस चिराग से दूसरा चिराग जलाया जाए, वो पहला चिराग बुझता नहीं बल्कि रोशनी बढ़ती है। ये 15 मराहल सिर्फ कामयाबी की रहनुमाई नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें आप खुद को बार बार देखते हैं, जांचते हैं और बेहतर बनाते हैं। हर कदम आपको उस शख्स के करीब लाता है जो आप बनना चाहते हैं, या शायद बनने की भी हिम्मत ना रखते थे। लेकिन याद रखिए, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर कामयाबी के बाद एक नई भूख पैदा होती है, एक नया ख्वाब, एक नई हद जिसे तोड़ना है। इस सफर का असल हुस्न इसमें है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के लिए मशल बन जाते हैं। अब वक्त है कि आप ना सिर्फ अपनी रोशनी में चमके, बल्कि वो रोशनी आगे भी मुंतकिल करें। मुहर्रिक चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।